آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت ہی آج کل بہت لوگ آپ کے اوپر گاندھی صاحب کے اوپر الزام لگاتے ہیں. رینڈ کارپوریشن کا آپ نے سنا ہے؟ نام سنا ہے میں نے. اچھا, تو اپیرنٹلی رینڈ کارپوریشن کوئی ہے کارپوریشن جو کہ مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے. نٹ شیل میں یہ ہے, ڈیٹیل بعد میں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں گوگل کر لیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو لوگ آپ پہ یہ لگا رہے ہیں الزام کہ جی آپ لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا سافٹ ویئر اور جو ہے مور لبرل اور مور ویسٹرنائزڈ ورژن آپ کریٹ کرنے کی کوشش کرو. جو بھی ساری چیزیں اگر آپ نے سنا ہو اس بارے میں تو اس کے اوپر اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ سنتے ہیں اس طرح کی باتیں, اس طرح کی بہت ساری باتیں سنتے ہیں. کوئی رینڈ کارپوریشن کہتا ہے, کوئی امریکی حکومت کہتا ہے, کوئی پتہ نہیں اور بھی کچھ طرح کے الفاظ ہم سنتے رہتے ہیں. تو یہ کہنے والوں کو حق ہے اس کا, وہ یہ بات کہیں. اور دنیا میں دیکھیے ارادے عمل کا امتحان ہے. جو شخص دنیا میں آتا ہے اللہ نے اس کو زبان دی ہے اور اس کو ہاتھ دی ہیں, اس سے وہ جو اعمال کا صدور کرنا چاہتا ہے وہ اعمال کا صدور کرے. کسی عمل کا صدور میرے اور آپ کے لیے کب حجت بنتا ہے؟ سائنس کے میدان میں کہا جاتا ہے کہ جس عمل کو آپ معمل میں دہرا کر تجربے اور مشاہدے سے ثابت کر دیں تو وہ میرے آپ کے لیے قابل حجت بن جاتا ہے. علم کے میدان میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کے لیے آپ کو دلیل پیش کرنی پڑتی ہے, نظائر پیش کرنے پڑتے ہیں, شواہد پیش کرنے پڑتے ہیں. یہی معاملہ جرم کے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ کسی کو مجرم قرار دیتے ہیں, عدالت میں لے کے جاتے ہیں, تو کیا کبھی آپ نے یہ دیکھا دنیا کی تاریخ میں ایسا ہوا ہو کہ کسی وکیل نے یہ کہا جی کہ میرا الزام ہے کہ یہ جو فلاں کٹہرے میں کھڑا ہے اس نے قتل کیا ہے, تو جج کہے کہ یار بہت خوب, تالیاں بجائیں, آپ نے الزام لگا دیا, ہم سب منتظر تھے کہ آپ کے الزام منہ مبارک سے سنیں اور اس پہ سزا کا تازیانہ برسا دیں. کبھی ہوا دنیا کی تاریخ میں سے؟ تو یہ مزہ کے خیز چیزیں ہوتی ہیں بھائی. یہ تاریخ کے کوڑا دان میں جانے کے لیے پیدا کی جاتی ہیں. ان کو ہم بھی سنتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, یہ لطائف ہوتے ہیں دنیا کے. اور جو لوگ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ دونوں ٹانگیں باندھ کر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. جھوٹ, سفید جھوٹ, بہتان, اتہام بغیر کسی دلیل کے. وہ دلیل جب سامنے آئے نا, مثال کے طور پہ یہ بتائیں کہ جی غامدی صاحب نے میزان کتاب لکھی ہے, حسن صاحب نے فلاں پوڈ کاسٹ میں گفتگو کی ہے, اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے رینٹ کارپوریشنز کے کارندوں سے, انہوں نے ان کو یہ رقم دی ہے, یہ اس کا ایویڈنس ہے. ایویڈنس جب ویڈیو کی صورت میں پیش کرتے ہیں نا تو پاکستان کی عدالت میں تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. ایویڈنس کی بھی دنیا ہے ایک, وہ کہتے ہیں ایویڈنس پہ بھی گواہ لے کر آؤ کہ ویڈیو بناتے ہوئے 4 عاقل بالغ وہاں موجود تھے کہ نہیں موجود تھے, تو وہ آپ لے کر آئیں گے. اس کے بعد رینڈ کارپوریشن مجھے یہ بتائے گی کہ تم نے دین کے اندر جا کے تعریف کرنی ہے, اس کے بعد جا کے اس کو بیان کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ثابت کرنی پڑتی ہیں دنیا کی تاریخ میں. یہ صرف دین کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ سیاست کے میدان میں ہوتا ہے. روز آپ نے نہیں دیکھا کوئی آدمی کھڑا ہو کے کوئی ایک کام کرتا ہے, دوسرا کھڑا ہو کے. تو ان چیزوں کو ہماری سوسائٹی کے اندر جو غلاظت ہے, جو اخلاقی پستی ہے, جو گندگی ہے, اس کی مثال کے طور پہ پیش کرنا چاہیے. اس کو تو کسی صاحب علم کے سامنے پیش کرنا یہ اس کی توہین اور جسارت ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ نے تو دنیا تک پیغام پہنچانے کے لیے بات پیش کی ہے. یہ جہلا کے لطائف ہوتے ہیں. ہماری قوم میں اکثریت جہلا کی ہے اور وہ اس طرح کی چیزوں کو سن کے بڑے خوش ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں, کبھی آپ نے دیکھا ہے ابوالکلام آزاد, کبھی مولانا مودودی, کبھی شبلی نعمانی, ان کے دور میں اس طرح کے جہلا نہیں پیدا ہوتے ہوں گے. آج کو آپ کو نام پتہ ہے کسی کا؟ آج آپ کس کو جانتے ہیں؟ ابوالعلا مودودی کو جانتے ہیں. صحیح بات. آج آپ ابوالکلام آزاد کو جانتے ہیں. ابوالکلام آزاد پر اس زمانے میں درجنوں مولویوں نے کفر کے فتوے لگائے. جی کہاں ہیں وہ مولوی؟ تاریخ کے کوڑا دان میں. تو رینڈ کارپوریشن بھی گئی تاریخ کے کوڑا دان میں, اور الزام لگانے والے بھی. یہ لوگ جھوٹے لوگ ہیں. اور میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں, یہ مسلمان ملت کی ایک بڑی محرومی ہے کہ وہ حقائق سے واقف نہیں ہوتے. ان کو یہ لگتا ہے کہ انسانوں کو اگر ڈرایا جائے, انسانوں کی شخصیت سے دنیا کو متوحش کیا جائے, انسانوں کو ڈسکریڈٹ کر دیا جائے, تو اس سے وہ نظریے پر کمپرومائز کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ یہ رینڈ کارپوریشن کا الزام لگا کے, یہ امریکی حکومت کا الزام لگا کے مجھے یہ کہنے پر مجبور کر دیں گے حدیث تو مستقل بذات دین بیان ہوا ہے. صحیح بات. سوچیں نا آپ, یعنی یہ چیز اگر میں علم اور استدلال سے حاصل کر کے نہیں قائل ہو سکا تو رینڈ کارپوریشن کی دھمکی سے میں قائل ہو جاؤں گا. تو یہ بیوقوف ہے, جہلا ہیں. اور جہلا کے بارے میں ہمیشہ سے ہمارے بڑے کہتے ہیں, امام شافعی کا مقولہ ہے کہ جب بھی کسی جاہل سے بحث کی تو میں ہار گیا. تو ہمارے سے اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ان کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے, ان لوگوں کے سامنے آپ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ بہت سارے لوگ ابھی ترس رہے ہوتے ہیں, تڑپ رہے ہوتے ہیں ہمیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں جی گفتگو کریں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جہالات سے بحث کرنے کا فائدہ نہیں اور عقل مندوں پہ بات پہنچانے کی حاجت نہیں. تو وہ ہماری بات سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, ان تک پہنچ رہی ہے. اور جو لوگ ہمیں بٹھا کر ہم پر یہ اتمام حجت کرنا چاہتے ہیں وہ رینڈ کارپوریشن کے ہیں, تو وہ ذرا شواہد قوم کے سامنے لے آئے نا, اور جس وقت لے آئیں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا.